الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ محترم سامعین کرام اور عزیز بھائی اور دوستو، آج جو عنوان دیا گیا ہے ہمارا منہج قرآن و سنت، یعنی صحابہ کرام نے جس طرح سے سمجھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت دی، اسی طریقے سے اگر ہم قرآن و سنت کو سمجھیں گے، عمل کریں گے، تبھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدھا، تمام کے تمام جہنم میں مگر ایک۔ تو آپ نے وضاحت کر دی ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت کامیاب ہوگی، جنت میں جائے گی جو میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرے گی۔ تو گویا کہ جس صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور ان کے طریقے پر عمل کرنے کی صورت میں کامیابی ہوگی۔ اسی لیے میں نے بیان کیا کہ ہمارے اسلاف کس قدر محنت کیا کرتے تھے، کس پر؟ سنت کے عمل کرنے پر۔ ان کے ساتھ سختیاں بھی کی گئیں، زیادتی کی گئیں، بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن سنت کو نہیں چھوڑا کہ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے اور ہم کو جنت نصیب ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ کہ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو ہمارا منہج ہے۔ ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے مالیگاؤں کا۔ جب مولوی عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ امیر تھے، خلیل سیٹھ رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا اور وہ 1-1.5 سال 2 سال کے لیے امیر متعین کیا گیا تھا۔ غالباً ہمارے بزرگ جانتے ہوں کہ 85 یا 86 کا واقعہ ہوگا۔ چند ایک پرچہ تھا کہ نماز تراویح سنت کے اعتبار سے 8 رکعت ہے، سنت کے اعتبار سے کہیں سے پرچہ مل گیا تھا۔ 85 یا 86 کا واقعہ ہے، رمضان کا مہینہ تھا اور کوئی اہل حدیث لڑکا لے کر نکل گیا اور نورانی مسجد کے پاس کسی کو دے دیا۔ پھر کیا تھا، جماعت پوری آ گئی، مولانا حنیف ملی رحمہ اللہ، مولانا عبدالاحد اظہری، فلاں فلاں فلاں، جیسے ہنگامہ پیدا ہو گیا ہو، تمام چیز بلایا گیا۔ مولانا عبدالغنی صاحب کو، مولانا عبدالصبور صاحب اور سب کو۔ اب اس کے بعد لکھا پڑھی ہوئی، کیا ہنگامہ کیا طرح سا، کیوں کہ اگر ہمارے اسلاف نہ کوشش کرتے تو حدیث مٹ گیا ہوتا ہے، تقلیدی جمود ہو گیا۔ کیوں وہ لوگ کیے تھے؟ باطل پر تھے، جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو ہے وہ اتنا ہی رکعت ہے، 20 رکعت نہیں ہے کوئی حدیث کے اعتبار سے، لیکن جو بڑا فتنہ، بلکہ یہاں تک کہہ دیا، بزرگ ہمارے جانتے ہوں گے کہ ان کے قبر کا بھی قبرستان کا بائیکاٹ کریں گے،
لیکن جمے رہے کہ نہیں جمے رہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی مسجدوں میں بھی 20 رکعت ہونا چاہیے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل وہی ہمارا منہج ہے اور اسی میں کامیابی ہے، اسی وجہ سے۔ اسی لیے دیکھیے، جو قرآن کو گہرائی سے مطالعہ کرے گا، قرآن کو پڑھے گا اور دل کو کھول کے قرآن کو وہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو روح پھونکی، آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا، جو ہم نے حدیث قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آدم علیہ السلام کو روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کا۔ کس کا سجدہ کرو؟ آدم کا۔ فسجدوا، جتنے فرشتے تھے سجدہ کیے، اور ابلیس بھی وہیں پر تھا موجود، لیکن جب سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو سب کو حکم دیا گیا تھا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافرین میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری آیت قرآن پاک کی ہے سورہ اعراف کی، اللہ تعالیٰ نے کہا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا جس کو میں نے پیدا کیا کیوں انکار کیا؟ جب میں نے حکم دیا تم کو سجدہ کرے کا تو انکار کیوں کیا؟ تو اللہ کا حکم تھا، اس کو ماننا تھا۔ کہا میں بہتر ہوں آدم سے، مجھ کو اللہ تعالیٰ تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت اوپر جانے کی ہے اور مٹی کی صفت نیچے کی، میں بہتر ہوں آدم سے، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا میرا حکم ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ وہاں اللہ تعالیٰ دلیل دے سکتا تھا، چپ کر سکتا تھا، اپنے کوئی بات کے نہیں کہا، حکم ہے اللہ کا، اس حکم پر تم کو عمل کرنا ہے، اس حکم پر عمل کرنا، ورنہ نہیں۔ چنانچہ سجدہ نہیں کیا اور عقل کو دوڑایا۔ شریعت کے آگے عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ شکل کی انسان کے عقلیں مختلف ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ، اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ امام حسن بصری ایک بہت بڑے تابعی ہیں اور سینکڑوں سے زیادہ ہزاروں صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، ان سے علم حاصل کیا، بہت اللہ والے تھے۔ انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں۔ اول من کاس ابلیس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقائیس، سب سے پہلے عقل دوڑایا ابلیس نے، اللہ کے حکم کے آگے عقل دوڑایا۔ اور سورج اور چاند کی عبادت کب کی گئی؟ لوگوں نے عقل دوڑایا کہ سورج بہت بڑا ہے اور بڑی طاقت والی چیزوں کا سجدہ کیا جائے، مان لیا جائے۔ شریعت کے حکم کے، اللہ کے حکم کے آگے اور نبی کے حکم کے آگے عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ تو معلوم ہوا جو آدمی قرآن کا مطالعہ کرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ شریعت میں جو ہے اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز کا کوئی معاملہ نہیں ہے، مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا، ابلیس کو، شیطان کو۔ اب یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ حکم اللہ کا حکم مانا جائے گا جو قرآن کی شکل میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر بھیج دیا، اب اللہ تعالیٰ تو آئے گا نہیں لوگوں کو بیان کرنے کے لیے،
انبیاء کا سلسلہ چالو کیا. جس نے انبیاء کی بات کو تسلیم کیا مانا وہ کامیاب، اور جس نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا تو گمراہی، بدعت، ضلالت میں کیا بھٹک جائے گا. تو انبیاء کا سلسلہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا حکم نہ ماننے کی وجہ سے. انبیاء کو بھیجا، انبیاء کی بات کو نہ ماننے کی صورت میں ملعون قرار دیے گئے، قومیں بھٹک گئیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. آئیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم، کیوں تکلیف دیتے ہو مجھ کو، کیوں مجھ کو تکلیف دیتے ہو اور جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دے گا. کون؟ موسیٰ. بنی اسرائیل کو قتل کرتا تھا فرعون، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نجات دیا فرعون سے بنی اسرائیل کو. کس کے ذریعے سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اور فرعون کو غرق کر دیا بحر احمر میں، اور من نے سلوہ عطا کیا اور بدلی کا سایہ کیا. جو آج کل لڑائی چل رہی ہے غزہ کے طرف سے، یہی علاقے سے جو ہے، یہ سب علاقہ وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام پار کر کے گئے تھے. ریتیلا علاقہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سایہ کیا. اتنی عزت عطا کی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ نبی کی بات کو نہیں مانا. خود موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیوں تکلیف دیتے ہو مجھ کو. تو گویا کہ اگر نبی کی بات نہیں مانی گئی تو انسان گمراہی کی طرف اختیار کیا گیا، گمراہی کی طرف، اور ان کے اندر فتنہ فساد پیدا ہوگا، اور پھر اس کے اندر نافرمانی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. چنانچہ اگر نبی کی بات کو انسان رد کرتا ہے تو کسی چیز کے بارے میں جانتے ہوئے بھی کہ غلط ہے لیکن اسی غلط کو کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا کہ جانتے تھے کہ سب سے بڑا عذاب اس کو ہوگا جو کسی نبی کو قتل کیا یا کسی ولی کو قتل کیا. لیکن بنی اسرائیل خود اپنی قوم میں آ کر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا جو اللہ کے رسول ہیں. ہم اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن پاک کا ذکر ہے. قرآن پاک کہتا ہے کیا؟ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے آ کے مکان کو گھیر لیا. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام برائیوں سے روکتے تھے، غلط باتوں سے روکتے تھے، اور یہ غلط باتوں کے عادی تھے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کو گھیر لیا قتل کرنے کے لیے. جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گیا گھر میں گھسا تھا، اللہ نے عیسیٰ کی مصابیت اس پر ڈال دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا. کہاں اٹھا لیا؟
बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि। जब बाद में बनी इसराइल के लोग दाखिल हुए तो देखा एक आदमी ईसा के मुसाबियत का पकड़ लिया। उसने कहा मैं तुम्हारा साथी हूँ। तो कहा ईसा कहाँ गए? उसने कहा जब मैं ईसा हूँ तो आपका साथी कहाँ गया? लेकिन नहीं माने और उसी को सूली दे दिया, उसी को कत्ल किया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया, कुरान पाक में खुद जिक्र किया गया। तो इसके बाद देखिए बनी इसराइल के लोग आके अपनी मजलिस में बयान करते हैं कि हमने कत्ल किया ईसा बिन मरियम को जो अल्लाह के रसूल हैं। कौन? जबकि जानते थे कि सबसे बड़ा अजाब उसको होगा जो किसी नबी को कत्ल किया या किसी वली को कत्ल किया। लेकिन जब रसूल की बात की नाफरमानी पाई जाएगी तो इंसान को एहसास नहीं होता है, हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिक्र किया। तो ये चुनांचे बुराइयां कैसी पाई जाती थी उनके अंदर, उसको भी सुन लीजिए। बनी इसराइल के एक नबी अपनी कौम से कहते हैं, बनी इसराइल के लोग तुम में से कोई जब सुबह के वक्त उठता है तो पड़ोस के मकान में ऐसे सीटियाँ बजाता जैसे घोड़ा ही नहीं आता हो। ये कैफियत उनकी हो गई थी नाफरमानी की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा बिन मरियम के ज़रिए से क्या है मलून करार दिए गए। कब? जब नबी की बात को ठुकरा दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा तो बिदात आएगी, गुमराही आएगी, जलालत आएगी और इंसान जो है अल्लाह ताला से दूर होता जाएगा। तो मालूम हुआ कि इसीलिए कहा गया ये हमारा मनहज क्या है, कुरान सुन्नत है। कुरान सुन्नत के मुताबिक अगर हमारा अमल रहेगा तभी हम कामयाब होंगे। अच्छा, एक बात जो है, ये जो सुन्नत हम कहते हैं ये क्या है? सुन्नत क्या है, कैसे आया? चुनांचे एक मरतबा का हदीस है जिसको हदीस जिब्रील कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम के साथ बैठे हुए थे मस्जिद नबी में। जिब्रील अमीन आए इंसानी शक्ल में, कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। और इसके बाद जिब्रील अमीन ने नबी करम से सवाल किया, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। और जब वो चले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हाज़ा जिब्रील अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम। अरे जो अभी आदमी आया था जिब्रील अमीन थे, आए थे तुम्हारे पास तुमको दीन की बात सिखलाने के लिए। ये दीन की बात सिखलाने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, उन फरिश्तों को रसूल बनाकर भेजा नबी अम्बिया को पहुंचाने के लिए। ये वादे था, ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है, लियुअल्लिमकुम दीनकुम। तो गोया अकल से दीन का मामला नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला जो है दीन की बातें सिखलाने के लिए फरिश्तों ने भेजा है। इसलिए कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है उसके आगे जो हदीस नबी के तम के मिल जाए। आइए, कुछ भी अच्छी बात हो, चाहे जितनी अच्छी बात हो, वो काबिल कबूल नहीं है अगर कुरान सुन्नत के मुआफिक ना हो। आइए एक हदीस बयान करते हैं। वान जाबिरिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिना अता उमर फ़क़ाला इन्ना नस्माउ अहादीसा मिन यहूदा तुजिबुना अफ़तरा अन नक्तुबा बाज़हा फ़क़ाला अमुतहव्विकूना अंतुम कमा तहव्वकतिल यहूद वन नसारा लक़द जिअतुकुम बिहा बैज़ा नक़ियतन वलौ काना मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। इससे और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तौरात का नुस्खा पा गए। कुछ चीज़ें, तौरात कौन किताब? मूसा अलैहिस्सलाम की किताब, उनको अच्छी लगने लगी। चुनांचे
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا تھا ان کے پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کا اسلام کی طرف نہیں دیکھتے ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان موسیٰ حیًا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور تم مجھ کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے تو لزلل تم گمراہ ہو جاتے۔ صرف میری اتباع ہے، اب کو میرے بعد قیامت تک کسی کی بات قابل قبول نہیں ہے نبی۔ کون موسیٰ؟ کون موسیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے تورات کو اپنے ہاتھ سے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، وہ موسیٰ کوہ طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے جو ملک الموت آئے ان کے پاس تو تماچا مار دیا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت کیا ملک الموت نے، موت کے فرشتے نے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا بیل کے جسم پر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ میں جتنا بال آیا جائے گا ایک بال کے مقابلے میں 1 سال کا۔ اس کے بعد کا موت کا ابھی تیار ہوں۔ وہ جلیل القدر پیغام موسیٰ علیہ السلام اگر روئے زمین پر آ جائیں تم مجھ کو چھوڑ کے موسیٰ کی بات مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتنی سخت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کسی کی بات قابل قبول نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی۔ اسی کو حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے بڑی کوششیں کی اور کوئی چیز مداہنت نہیں برداشت کیا۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن دیا گیا اور قرآن ہی کے جیسے سنت رسول۔ الا یوسک رجل شبعان علی اریکتہ، ایک آدمی خوب کھائے پیے مست اپنے تختے پر کہے گا علیکم بہذا القرآن، کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، کہ جو قرآن میں حلال ملے وہ حلال کرو، جو حرام ملے حرام کرو۔ تو گویا کہ یہ انکار سنت کی بات ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام کیا ہے ویسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے یہ منہج کو قرآن و سنت جو ہے اس پر عمل ہے۔ ایک حدیث ہے کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، قیل من ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری امت میں سب داخل ہوں گے جنت میں مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے کہا من ابا، کس نے انکار کیا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے کیا ہے انکار کیا۔ تو معلوم ہوا انکار کیا وہ جس نے جو ہے قرآن سنت پر عمل نہیں کیا۔ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے آیت کہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈرے وہ لوگ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان پر فتنہ لاحق ہو یا دردناک عذاب۔ یہ دیکھیے حدیث رسول کی مخالفت کرنے کی صورت میں فتنہ لاحق ہو سکتا ہے، اللہ ایمان کو ختم کر سکتا ہے، یا دردناک عذاب۔ آج ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے،
चुनांचे क्यों हो रहा है? रसूल की इताअत नहीं पाई जा रही है, रसूल के मुताबिक अमल नहीं पाया जा रहा है, हम कुरान सुन्नत पर हमारा अमल नहीं है। आप देखिए सब बिदअत और खुराफात पाया जा रहा है हर जगह, और कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करता। तो अल्लाह ताला मदद करेगा जब तुम अमल करोगे कुरान सुन्नत के मुताबिक, तभी अल्लाह ताला मदद करेगा। एक हदीस है, अब और अच्छी तरह से समझ जाएंगे हमारा मनहज कुरान सुन्नत। एक लंबी हदीस है, इसकी वजाहत हम बयान कर सकते हैं आपको। अनिल इरबाद इब्न सारियत काला सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन सुम्मा अक़बला अलैना बिवजही फ़वअज़ना मौइज़तन बलीगतन ज़रफ़त मिनहल उयून वजलत मिनहल क़ुलूब फ़क़ाला रजुलन या रसूलल्लाह काना हाज़ी मौइज़तु मुअद्दिन। एक लंबी हदीस है, मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करम ने हमको नसीहत की, ऐसी नसीहत दिल दहल गया, आँखों से आंसू जारी हो गया, दिल दहल गया। और दूसरी रवायत से मालूम होता है ये नसीहत आपने फजर के बाद किया, जुमा के खुतबा में नहीं, फजर के बाद नसीहत किया आपने, दिल दहल गया। तो किसी ने कहा अल्लाह के रसूल, ये आपकी जो नसीहत ऐसी तासीर है, मालूम होता है कि आप अल्लाह के पास जाने वाले हैं, आखिरी नसीहत मालूम होती है। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको वसीयत कीजिए। तो आपने वसीयत किया, क्या किया? तकवा का, इताअत का। अब इसके बाद क्या कहा? मैं यइश मिनकुम बादी फसरा इख्तिलाफन कसीरा। ऐ सहाबे कराम, जो तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा बड़ा इख्तिलाफ पाएगा। सहाबा कराम को मुखाताब किया, तुम में से जो जिंदा रहेगा मेरे बाद बड़ा इख्तिलाफ पाएगा। लेकिन नबी का इस्लाम ने सहाबे कराम की ऐसी ट्रेनिंग दी थी, ऐसी तरबियत की थी कि सारे मामलात आसानी के साथ हल हो गए। ऐसे इख्तिलाफ में क्या करना है? आप नबी के इस्लाम ने कहा अलैकुम बिसुन्नती सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के बारे में। ये देखिए कि हम कुरान और सुन्नत को ऐसे समझें, हमारा तरीका है जैसे सहाबे कराम ने समझा, तभी जाके हम कामयाब हो सकते हैं। वो सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन महदी मजबूती से पकड़ो, और हर बिदात गुमराही है, हर बिदात गुमराही है। आपने कहा, अपने सहाबे कराम को जो है आपने खिताब किया। आइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबे कराम के बारे में आपने कहा बड़ा इख्तिलाफ पाओगे। कुछ चीज़ को बयान कर रहे हैं, इख्तिलाफ को, और कैसे इख्तिलाफ ख़त्म हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला तलवार लेके खड़े हो गए मस्जिद नबवी में कि जो कहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, सर कलम कर देंगे। सब लोग चुप हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुँचते हैं और तकरीर करते हैं। क्या कहते हैं? मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। ऐ लोगों सुन लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था जान लो कि मोहम्मद की वफ़ात हो गई, और जो अल्लाह की इबादत करता था अल्लाह ताला ज़िंदा है, उसको मौत नहीं। अब दोनों की बात बराबर, ये कहते हैं वफ़ात पा गए, वो कहते नहीं। अब दलील चाहिए। हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिर रुसूल अफ़इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबिही फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन।
یہ آئے سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگ تسلیم کر لیے کہ نبی کے اسلام کی وفات ہو گیا۔ ایسی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا اور دکھلایا اللہ تعالیٰ نے کہ صحابہ کرام پر کس طرح سے اختلاف آیا اور لیکن قرآن سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، ابھی نبی کے اسلام کو دفنایا نہیں گیا ہے، یہ معاملہ پایا گیا تھا، یہ اختلاف پایا گیا تھا۔ آئیے اس سے بڑا ایک مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا نہیں گیا، انصار کہنے لگے ہم میں سے ایک امیر ہوگا، ایک مہاجرین میں سے، یعنی 2 امیر ہوں گے، اور 2 امیر ہو نہیں سکتے، 2 امیر یا 2 پارٹی جماعت ہی الگ کر لیں تو ہو جائیں گے، نہیں تو 2 ہو نہیں سکتے ہیں۔ منا امیرون و منکم امیرون، ہم میں سے ایک امیر، تم میں سے امیر۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں وہاں پر، بڑا نازک معاملہ ہے، امت اسلامیہ میں اختلاف کا مسئلہ ہے اور حکومت کا اختلاف ہے بہت، اور نبی کے اسلام کو دفنایا نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الائمہ من قریش، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امیر قریش میں سے ہوگا اور انصار میں سے وزیر۔ سنتے ہی معاملہ ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ تربیت دی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ہے بڑا اختلاف پاؤ گے۔ تیسرا معاملہ ہے، عرب کے قبائل مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے، نہیں دیں گے زکوٰۃ۔ بڑا معاملہ، ڈر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ حضرت ابو صدیق نے کہا سن لو، خطاب کر کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معمولی چیز بھی دیتا تھا، ایک رسی بھی دیتا تھا، اگر روک لے گا تو اس سے میں قتال کروں گا، لڑائی کروں گا۔ فوراً چپ ہو گیا، سب معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ اس لیے کہ دین میں یہ برداشت نہیں کیا جائے کہ یہ ہم عمل کریں گے نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہے دین مکمل ہوگا اس طرح سے۔ تو معلوم ہے بھائیوں کہ یہ اس طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیا ہے تربیت دی تھی، اور اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ ہر جگہ کیا ہے کامیاب ہوئے تھے، اور جو نبی کا اسلام نے بیان کیا تھا۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سنت پہ عمل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں، ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں پہ اگر آمین بول دیں، رفع الیدین کریں تو ماریں گے، فلاں چیز کریں گے، یا ایسی پریشانی ہے۔ اگر ان کے طریقے پر ہم عمل کریں، یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ سنت کی خلاف بات ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے موت زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو ان کے تو اس میں مروت نہیں انسانی مدد کی ہے، آپ کو کرنا ہے۔ آپ اگر ایسی صورت میں سنت کو چھوڑ کر کوئی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے بیت المقدس، راستے میں جو آدمیوں کے ساتھ تھے ایک عیسائی کا گھر دکھائی دیا۔ عیسائی عبادت گزار وہاں پر دیکھا، رات کے کئی مرتبہ گئے، دیکھا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، انجیل پڑھ رہا ہے، رات میں پوری رات عبادت کرتا رہا۔ اس کے بعد صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس کو بلا کے رونے لگے۔ وہ عیسائی کہنے لگا رونے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا کی ہے، بیت المقدس فتح ہو گیا ہے۔ کہا اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رات میں کئی مرتبہ آیا اور تم کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس زبردست عبادت کے باوجود تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا
आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। बहुत से लोग दुनिया में इबादत करके थके हुए होंगे, रात दिन इबादत करते हुए लोटा लेके दौड़ते रहे होंगे हर वक्त, लेकिन तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। क्यों? उनका अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है। जिसका अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है, उसका कोई अमल अल्लाह ताला क्या काबिल कबूल नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि लोग बहुत तो कहते हैं कि ऐसा कर लिया ऐसा कर लिया। नहीं, ये कुरान पाक की आयत है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। रात दिन इबादत करते रहें, लेकिन इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है तो अल्लाह ताला इबादत को रद्द कर देगा और काबिल कबूल नहीं है और भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। तो सुस्ती काहिली की नहीं, और हर चीज़ में क्या है, कुरान सुन्नत हमारा मना जाए उसी के मुताबिक अमल होना चाहिए। अब आइए आगे बयान कर रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस से पहले ही, जैसे 30-40 किलोमीटर पर बैतुल मुक़द्दस बाकी रह गया तो वहाँ पड़ाव डाले, रोके, तो मुसलमानों के जनरल कमांडर जो पहले से थे आ गए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्तकबाल के लिए खलीफतुल मुस्लिमीन जा रहे हैं और चाबी मिलने वाली है बैतुल मुक़द्दस की। बड़ी इज्जत की बात है। रूमी को ख़त्म कर दिए गए और पेश किया एक कपड़ा और कहा इस कपड़े को पहन लीजिए और 17 पैबंद वाले कपड़े को उतार दीजिए। क्या कहा? ये कपड़ा पहन लीजिए और 17 जो पैबंद वाला कपड़ा पहन के जा रहे थे उसको उतार दीजिए। इज्जत का मामला है, इज्जत का मामला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए, कहा चंद दिन हुआ, 6 महीना ज़्यादा हुआ, तुम आके यहाँ पर तुम्हारी हालत बदल गई और जानते हो कि इज्जत जो है कपड़े के ज़रिए से है। सुन लो, क़यामत तक के लिए लोगों के लिए नसीहत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा गया, आज़न अल्लाहु बिल इस्लाम इज़ा अरदनल इज़्ज़त बिदून इस्लाम अज़ल्लना। अल्लाह ताला ने हमको इज़्ज़त इस्लाम के ज़रिए से अता की है। अगर हम इज़्ज़त इस्लाम के अलावा में अख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला हमको ज़लील कर देगा। इज़्ज़त कैसे मिली? इस्लाम के ज़रिए। ये कपड़े से इज़्ज़त नहीं मिली है, ये फतह की वजह नहीं हुई है। इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दिया इस्लाम के ज़रिए से, ये कपड़े में इज़्ज़त नहीं है। समझ गए कि तुम्हारी हालतें बदल गई है। और कौन ताकत? ईमान की ताकत थी, कुरान सुन्नत पर अमल था कि 2 बड़ी कौमें थी। जैसे आजकल अमेरिका और रूस है, वो ताकत, एक रूमियों की ताकत, एक मजूसियों की ताकत, ईरानियों की ताकत। दोनों के अंदर 500 साल में 1000 लड़ाइयाँ हुई, लेकिन किसी को कोई फतह नहीं हुआ। कभी एक कहीं पर। लेकिन इस्लाम ने 3 साल के अंदर तितर बितर कर दिया, ख़त्म कर दिया दोनों हुकूमतों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा हलका कैसर फला कैसर बादहा व इज़ा हलका कसरा फला कसरा बादहा। अगर कैसर हलाक हो गया तो कोई कैसर पैदा नहीं होगा, और कसरा हलाक हो गया तो कोई उसके बाद कसरा नहीं होगा। ख़त्म। वो क्या थी? वो मामला था कुरान सुन्नत पर अमल करने की वजह से, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, आज़न अल्लाहु बिल इस्लाम इज़ा अरदनल इज़्ज़त बिदून इस्लाम अज़ल्लना। हम इज़्ज़त हमको मिली है इस्लाम के ज़रिए से। एक मर्तबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे मक्के से मदीना, सुराका बिन मालिक बिन जोसुम मिले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, सुराका ये 100 ऊँटों की लालच में मेरा पीछा करना चाहते हो? अरे एक दिन वो आएगा कि तुमको किसरा का कंगन पहनाया जाएगा। कहा ईरान का मजूसी बादशाह का कंगन? कहाँ? कहा मेरे दिल में इस्लाम था,
جب یہ فتح ہوا کسرا مجوسیوں کی حکومت ایرانی حکومت تو کنگن آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آئینہ سراقہ بن مالک بن جوشم سراقہ بن مالک کہاں ہیں بلایا گیا ان کو کنگن پہنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو ایک دم تتر بتر کر دیا یہ ایمانی طاقت تھی آج ہم پریشان ہیں ہاں ڈر رہے ہیں گھروں کے اندر ڈر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کر سکتے ہیں کوئی چیز یہ کیوں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہماری جو ہے اور سب چیز پر عمل کر رہے ہیں قرآن جب چھوڑ دیا سنت کو چھوڑ دیا باقی کیا رہ گئے تو رومی سلطنت مجوسی سلطنت جو ہے سب کا خاتمہ ہو گئے یہ ہمارے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا یہی قرآن اور سنت پر منہج ہمارا ہے جس پر عمل کریں گے ہم اب آئیے ایک احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا سن لیجیے واقعہ عبرت کے لیے کہ ہمارے اسلام نے کر کے دکھایا احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل السنہ جن کو کہتا ہے سنت کے امام اہل حدیثوں کے امام جن کو کہا جاتا ہے ان کے لڑکے کہتے ہیں کہ جب ہمارے باپ نابینا ہو گئے زیادہ عمر کی وجہ سے اور میں ان کو لے کے جاتا تھا مسجد جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد تو راستے میں کہتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم رحم اللہ ابا الہیثم اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے میں نے کہا اپنے باپ سے ابو الہیثم کے لیے آپ دعا کریں یہ بغداد کا ایک گنڈا آدمی تھا چور آدمی تھا اس پر آپ رحمت کی دعا کرتے ہیں کہا بیٹے جب مجھ کو جیل میں ڈال دیا گیا خلق قرآن کے معاملے میں 10-12 سال تک جیل میں تھا اور وہ کوڑا مارا جاتا تھا کہ ہاتھی کو مار دیا جائے تو ہاتھی چیخ دے گا ایسی سزا دی جاتی تھی ایک دن میرے دل میں شیطان وسوسہ ڈالا کہ جیسے سب لوگ بات مان لیں ویسے بات مان لو خلیفہ کے اتنے میں ایک گنڈا میرے پاس آیا کہا احمد بن حنبل پہچانتے ہو مجھ کو کہا ہاں تم تو گنڈے آدمی ہو کہا میرے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کو مارا نہیں گیا ارے میں اپنے باطل پر غلط چیز پر جمع ہوا ہوں آپ حق پر ہیں آپ ڈٹے رہیے اللہ آپ کی مدد کرے گا کہا میرے دل میں اور تقویت ملی اسی لیے بیٹے ان پر رحم کرتا ہوں اور کبھی کسی بدعتی کے رحم کے لیے نے رحم نے ایک دعا صرف عرضہ کیا ہے اس کی وجہ سے جمع ہے تو ہمارے اسلاف نے اس پر عمل کر کے دکھلایا یہ قرآن سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ آج کامی ہوا چنانچہ اور ہم نے 3 قسطوں میں اصاعت الحدیث حدیث کے ساتھ ہندوستان میں کیسی ہوئی کہ ہمارے اسلاف کیا عمل کرتے تھے 1-2 واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں کافی وقت ہوا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ میں نے بیان کر چکا اس سے پہلے لیکن عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے حدیث پڑھ کے چلے گئے کہاں افغانستان سنت پر عمل کرنے لگے حاکم وقت نے کہا کہ یہ سب نہیں چلے گا کہا یہی چلے گا داڑھی مڈوا دیا جلا وطن کر دیا آ کے ہندوستان امرتسر میں قیام کیا انہوں نے لیکن کہا کہ نہیں جو سنت میں اختیار کیا ہو اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو آج عزت دی عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ جن کو بابائے اہل حدیث کہا جاتا ہے اور بہت خدمت کی بہت کیا بخاری وغیرہ کو پڑھاتے تھے حدیث کی کتاب بڑے شاگرد پیدا کیے ان کو مسجد سے نکالا گیا رفع الیدین کرنے کی وجہ سے آمین کرنے کی وجہ سے چنانچہ اور اس کی وجہ سے اور مسجد کو دھلایا گیا مولوی مختار صاحب رحمۃ اللہ نے ذکر کیا تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے سید واڑہ مسجد سے ان کو نکالا گیا اب مسجد دھلائی گئی اب مسجد کے علاوہ جو راستہ سے آئے تو وہ دھلایا گیا
لیکن برداشت کیا، اور انہی کی محنتوں کی وجہ سے آج جو ہم قال اللہ و قال رسول ہم سن رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جنتی عمل کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے، ورنہ آج مزاروں پر ہوتے، بدعت میں پھنسے رہتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔